بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے زیادہ سیاسی پریس کانفرنس تو شیخ رشید بھی نہیں کرتا۔ عمران خان کسی بھی روسی خطرے کا فیصلہ کن جواب کے ساتھ سامنا کریں گے۔ امریکہ آئندہ سے اس عوام کے بارے میں کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا۔ تحریک انصاف قطر میں بھارتی بحریہ کے کمانڈر سمیت 8 افسران گرفتار۔ رانا ثناء اللہ یاد رکھیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ شیخ رشید احمد اسرائیل اور لبنان میں گیس سے مالا مال جزیرے کا معاہدہ۔ چڑھائی کرنے والوں کا انجام ایسا ہوگا کہ کوئی دوبارہ ایسی سوچ بھی نہ رکھے۔ رانا ثناء اللہ صدر جو بائیڈن کا روس کے صدر پیوٹن کو جواب۔ اسلام آباد میں کنٹینرز پہنچ گئے، ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ بیٹوں کے والدین کا دماغ جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک تحقیق۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی خاطر چپ ہوں ورنہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کرارا جواب دے سکتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم سیاست نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ سیاسی پریس کانفرنس تو شیخ رشید بھی نہیں کرتا۔ عمران خان نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس میں غیر جانبدار نہیں تھے، سارا نشانہ صرف میں تھا۔ آپ نے چوروں کے ٹولے پر کیوں بات نہیں کی، وہ باتیں جانتا ہوں، صرف اور ملک کے اداروں کی خاطر چپ ہوں۔ بولتا نہیں کیونکہ ملک کا نقصان نہیں چاہتا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نواز شریف کی طرح نہیں ہوں جو یہاں چپ رہے اور لندن جا کر فوج پر تنقید کرے۔ میرا تو جینا مرنا یہی ہے، آزاد ملک کے لیے طاقتور فوج چاہیے، فوج کی کمزوری سے ملک کمزور ہوتا ہے، ہماری تنقید تعمیری اور آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، آپ کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے آج تک کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا، صرف شفاف الیکشن چاہتا ہوں۔ دوستو، میرے خیال سے پرسوں کی پریس کانفرنس کا اس سے اچھا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پیوٹن ہماری جوہری صلاحیتوں کو جانتے ہیں، ہمارے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے علاوہ کئی آپشنز موجود ہیں۔ امریکی دفاع کے لیے درکار فوجی ساز و سامان کے ساتھ یوکرینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکہ نے کہا کہ امریکی سیٹلائٹ کو نشانہ بنانے کے امکان کا خطرہ اشتعال انگیز ہے۔ صدر جو بائیڈن کا آئندہ G20 سربراہی اجلاس میں روسی صدر پیوٹن کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری طرف روس نے صدر پیوٹن کی زیر نگرانی اپنی جوہری قوتوں کی مشقیں کی ہیں تاکہ کسی بھی جوہری حملے کے جواب میں کچلنے والے جوہری حملے کی نقل تیار کی جا سکے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرین کی طرف سے روسیوں کے خلاف گندے بم استعمال کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ آج سے حقیقی مارچ شروع ہو چکا ہے، آئندہ سے اس عوام کے بارے میں کوئی اور فیصلے نہیں کرے گا۔ پہلے دن کے حقیقی مارچ آزادی چوک پر پہنچ کر اختتام ہوگا، دوسرے دن شادرہ سے شروع ہوگا اور اختتام کاموں کی پر ہوگا۔ تیسرے روز کاموں کی سے گجرانوالہ پہنچیں گے، سوموار کو گجرانوالہ سے ڈسکا اور سیالکوٹ پہنچ کر اختتام ہوگا۔ منگل کو سیالکوٹ سے گجرات اور بدھ کو لالہ موسیٰ کھاریاں سے جہلم اختتام ہوگا۔ تمام لوگوں کے قیام کا انتظام پنڈی میں علامہ اقبال پارک میں کیا جا رہا ہے۔ جمعے کو پشاور سے آنے والے لوگ آئیں گے اور ٹیکسلا میں ان کا انتظام ہوگا۔ ہفتہ اتوار اور سوموار کو H9 پارک میں ملکی تاریخ کے عظیم الشان جلسے ہوں گے۔ ہمارا ہدف پاکستان میں حقیقی آزادی ہے، کیونکہ پاکستان حقیقی طور پر آزاد نہیں ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ کبھی کسی کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی اتنا ظلم کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ سپریم کورٹ کے ججز نے آئین پر عمل کیا ہوتا تو ارشد شریف کا جنازہ نہیں اٹھتا۔ اگر آئین پر عمل ہی نہیں ہونا تو اتنا بڑا بجٹ اور اداروں کا کیا فائدہ؟ اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں تو حقیقی مارچ میں شامل ہو، ورنہ گلے سڑے نظام میں ہی رہیں۔ اس نظام کو بدلنے کی طاقت صرف عمران میں ہے۔
اور وہ کوشش کر رہا ہے پاکستانی عوام کو بند کمروں کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے باہر نکلنا ہوگا۔ قطر میں بھارتی بحریہ کے 2 ریٹائرڈ کمانڈر سمیت 8 افسران 2 مہینے سے زیر حراست ہیں اور بے خبر مودی سرکار کو اس کا پتہ ایک خاتون کی ٹویٹ سے ہوا، جس کے بعد بھارتی وزارت دفاع اور خارجہ کی دوڑیں لگیں۔ ڈاکٹر نیتو نے اپنی ٹویٹ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت اعلیٰ قیادت کو منشن کیا، جس سے یہ معاملہ سوئی ہوئی بھارتی حکومت کے علم میں آیا۔ تاہم اب بھی کارکردگی زبانی جمع خرچ تک محدود ہے۔ انڈین نیوی کے یہ 8 ریٹائرڈ افسران قطر میں الزہرہ گلوبل ٹیکنالوجیز میں ملازمت کرتے تھے، تاہم یہ واضح نہیں کہ انہیں کس الزام میں حراست میں لیا گیا۔ گرفتار ہونے والے انڈین نیول کے سابق افسران میں اعلیٰ ملٹری ایوارڈ یافتہ کمانڈر نیندار تیواری بھی شامل ہیں، جنہیں سابق صدر رام ناتھ کووند نے 2019 میں یہ اعزاز دیا تھا۔ بھارتی سفارتخانہ قطر کی مقامی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ سفارتکار نے مزید کہا کہ سابق نیوی افسران کے کیس کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں۔ سفارتکار نے مزید کہا کہ سابق نیوی افسران کے کیس کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور ساری توجہ ان افسران کی بحفاظت وطن واپسی پر مرکوز ہے۔ بھارتی ریٹائرڈ نیوی افسران کی گرفتاری سے متعلق کمپنی الزہرہ گلوبل ٹیکنالوجیز سروسز اور قطر حکومت کی جانب سے کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا اور کمپنی کی ویب سائٹس بھی بند ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اب فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، 30 نومبر تک آر پار ہو جائے گا، فوج ہماری ہے، اس کا وقار چاہتے ہیں، فوج عوام پر گولی نہیں چلا سکتی۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ میں نہ نواز، نہ شہباز، نہ آصف علی زرداری ہوں، بیماری سے بھاگنے والا نہیں، نسلی اور اصلی ہوں، جب تک زندہ ہوں عمران خان کا ساتھ دوں گا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ فوج کا سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ رانا ثناء اللہ، یاد رکھو تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا تو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اسلام آباد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، لانگ مارچ پر امن ہوگا، یہ حکومت چور ہے، اصل فساد ملک میں یہی چاہتے ہیں، 13 پارٹیاں بھی اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو حالات جا رہے ہیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پرامن طور پر نکلے گا، اس نے کبھی خون خرابہ نہیں کیا۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان گیس سے زرخیز جزیرے کی سمندری حدود میں معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد اس معاملے پر برسوں سے متحارب دونوں ممالک منافع بخش گیس فیلڈ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لبنان کے صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے اس معاہدے پر اپنے دارالحکومت میں دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب بیروت اور تل ابیب میں الگ الگ ہوئی۔ دستخط سے چند گھنٹے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ معاہدے پر رضامندی کا مطلب لبنان کا یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ایسا ہر روز نہیں ہوتا کہ کوئی دشمن ریاست پوری عالمی برادری کے سامنے تحریری معاہدے میں اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ دوسری جانب لبنان کے صدر نے اسرائیل کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی سمندری سرحد کی حد بندی کرنا ایک ٹیکنیکی کام ہے جس کے کوئی سیاسی اثرات یا مقاصد نہیں ہے اور نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے سراہا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ دونوں فریقوں نے معاہدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے امریکی حکام کی موجودگی میں دستاویزات اقوام متحدہ میں جمع کروائی ہیں۔ ادھر لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے کہا کہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا اور اب ہم اسرائیل کے خلاف اپنی غیر معمولی نقل و حرکت کو ختم کر دیں گے۔ یاد رہے کہ معاہدے سے قبل اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل سرحد حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گیس کے ذخائر تک پہنچا تو ان پر حملے کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ دارالحکومت پر چڑھائی کرنے والوں کو ایسے انجام سے دوچار کریں گے کہ کوئی دوبارہ ایسی سوچ بھی نہ رکھے۔
2 دن پہلے عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ رانا ثناء اللہ کو گرفتار نہیں کر سکے، پنجاب حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اینٹی کرپشن نے وارنٹ واپس لے لیا ہے۔ یہ سیاسی انتقام کی ایک گھٹیا مثال تھی۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ پنجاب حکومت کو ڈسمس کر دیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس نے عوام کی بہت مدد کی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ الزام تراشی سے شہداء کے گھرانے پر کیا گزرتی ہے، ایسی پریس کانفرنس ہونی چاہیے۔ ہم صورتحال کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ یہ اگر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ کسی جتھے کو اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے انجام سے دوچار کیا جائے گا کہ دوبارہ کوئی ایسی سوچ بھی نہ رکھے۔ ارشد شریف کے معاملے پر بہت کچھ سامنے آ چکا ہے۔ کس نے اسے باہر جانے میں مدد کی، کس نے جھوٹا ریڈ الرٹ جاری کیا، تمام رپورٹس وزیر اعظم کو دی جائیں گی۔ پنجاب میں گورنر راج کے سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ کابینہ نے کرنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر پیوٹن کے اس تبصرے پر شبے کا اظہار کیا ہے کہ ان کا یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک دن قبل صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ روس نے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی نہیں دی تھی۔ اس نے مغربی رہنماؤں کے جوہری بلیک میل کا جواب دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو وہ کیوں مسلسل اس کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں سے متعلق ان کی اپروچ خطرناک ہے۔ حالیہ ہفتوں میں صدر پیوٹن اور دیگر روسی حکام نے بارہا کہا ہے کہ روس اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے سلسلے میں اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ حفاظتی اقدامات کے تحت ہزاروں اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایف سی کی بھاری نفری بھی منگوا لی گئی ہے۔ سندھ پولیس کے اہلکار بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ لانگ مارچ کے تناظر میں 13,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ریڈ زون کی جانب جانے والے راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بیٹوں کے والدین کے دماغ جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں 50 سال سے اوپر 13,000 سے زائد افراد پر کی جانے والی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ وہ والدین جن کا کم از کم ایک بیٹا بھی تھا، ان کی دماغی صلاحیتوں میں جن کے بیٹے نہیں تھے ان کے مقابلے میں تیزی سے کمی واقع ہوئی، جبکہ وہ والدین جن کے ایک سے زیادہ بیٹے تھے ان کی دماغی صلاحیتیں ان افراد کی نسبت جن کی صرف بیٹیاں تھیں زیادہ تیزی سے کم ہوئیں۔ لیکن سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر اس کی وجہ بیٹیوں کا والدین کا بڑھتی عمر میں خیال رکھنا ہو سکتا ہے، جو ان کو صحت مند رکھتا ہے۔ دوسری جانب بیٹوں کے والدین کے صحت مند طرز زندگی گزارنے کے کم امکانات ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کے والدین میں تمباکو نوشی کرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، جبکہ لڑکوں کی ماؤں کا وزن زیادہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ چارلس یونیورسٹی اور نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی کے محققین پر مشتمل ٹیم نے 50 سال سے زیادہ عمر والے 30,000 سے زائد افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا، جن پر تقریباً 14 سالوں سے نظر رکھی گئی۔ تحقیق میں شامل کل 10,872 شرکاء کی اولادوں میں بیٹے تھے۔ 4,862 والدین کا ایک بیٹا تھا، 3,523 والدین کے 2 اور 2,487 والدین کے 3 یا اس سے زائد بیٹے تھے۔ انڈونیشیا میں رہنے والے ایک 12 سالہ بچے کا نام ABCDEFGHIJ کے زوزو ہے، جو اس کے والد نے رکھا ہے۔ یہ انکشاف چند روز قبل کورونا ویکسینیشن کرنے والے طبی عملے کو ہوا، جسے پہلے وہ مذاق سمجھے، لیکن جب انہوں نے اس بچے کا اسکول ID کارڈ دیکھا تو وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ اس پر بھی بچے کا نام یہی ہندسوں والا تھا۔ اس بچے کے والد کا نام ذوالفہمی اور والدہ کا نام زہرو لیانی ہے۔ ان دونوں ناموں کے ابتدائی حصوں کو یکجا کر کے اس بچے کا آخری نام
زوزو بنایا گیا ہے۔ بچے کے والد ذوالفہمی نے انڈونیشین میڈیا کو بتایا کہ انہیں انگریزی زبان کے لفظی پزلز حل کرنے کا بہت شوق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ اپنے پہلے بچے کا نام یہ رکھیں گے، اور اگر اس کے بعد مزید بچے ہوئے تو ان کے نام بھی XYZNOPQRSTUV رکھیں گے۔ البتہ ذوالفہمی کی بیوی اس خیال سے متفق نہیں تھی۔ دوستو، وہ سوچ رہی ہوگی کہ کس کھر دماغ سے پالا پڑ گیا۔ بہرحال بیوی کا کہنا تھا کہ وہ اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے نام امر اور اتر رکھے گی۔ دوستو، منفرد نام رکھنے کا شوق اپنی جگہ، لیکن شاید بچے کا یہ نام اب تک کا سب سے عجیب و غریب نام ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وزیر اعظم مودی کا بھی کچھ ایسا ہی نام ہونا چاہیے تھا۔ ذرا سوچو تو لوگ اسے کیسے پکارتے۔ یہ واقعہ بھی بھارت کی ریاست بہار کا ہے، جہاں پانی میں ڈوب کر انتقال کر جانے والے بیٹے کا باپ اپنے بچے کو پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر گھنٹوں پیدل چلنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاسپٹل نے ایمبولنس دی، نہ ہی پولیس نے مدد دینے کی حامی بھری، جس کے بعد لاچار باپ کئی کلومیٹر تک پلاسٹک بیگ میں اپنے لگتے جگر کو ڈال کر پیدل چلتا رہا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق غریب شخص لیرو یادیو کا معصوم بیٹا قریبی ندی میں ڈوب گیا، جسے باپ نے اپنی مدد آپ کے تحت پانی سے نکال کر ہاسپٹل پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق یہ کہہ کر دی کہ لانے میں کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ کمسن بچے کو لے کر جب باپ باہر نکلا اور ہاسپٹل کے عملے سے ایمبولنس مانگی تو انہوں نے نہ جانے کس وجہ سے سہولت فراہم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اس نے وہاں موجود پولیس اہلکاروں سے مدد مانگی تو انہوں نے کچھ بہانہ کر کے موبائل دینے سے انکار کر دیا۔ کسی بھی طرف سے مدد نہ ملنے کے بعد مجبور باپ اپنے کمسن بچے کو پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر پیدل ہی گھر کی جانب چل دیا اور 3 کلومیٹر تک چلتا رہا۔ جب وہ اپنے گھر اس حالت میں پیدل چلتا ہوا پہنچا تو ہر آنکھ اشک بار ہو گئی اور لوگوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا۔ یہ افسوسناک انسانیت سوز واقعہ جب مقامی ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہوا تو بھارت کے میڈیا نے اس پر سخت غصے کا اظہار کیا، اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس حکام نے نوٹس لے لیا، اور جہاں پولیس نے ایک موبائل وین لے جانے سے انکار کیا، وہاں بعد میں اعلیٰ حکام کی گاڑیوں کی گاؤں میں قطاریں لگ گئیں۔ ریاست بہار کے علاقے کٹیہار کے ایس ڈی پی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ ایک مجبور باپ کو بیٹے کی میت لے جانے کے لیے ایمبولنس اور موبائل کیوں فراہم نہیں کی گئی۔ سلومی ہیروڈیس اول کی پوتی تھی۔ ہیروڈیس، جسے ہیرود اعظم اور ہیروڈیس اول بھی کہا جاتا ہے، یہودیوں کا رومی بادشاہ تھا۔ اسے ایک پاگل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس نے اپنے ہی خاندان کو اور ایک بڑی تعداد میں ربیوں کو مروایا۔ سلومی، جس نے گندا ناچ ناچ کر اپنے والدین کو خوش کیا اور اس کے بدلے بطور انعام یوحنا استباغی کا سر مانگا۔ دوستو، یوحنا استباغی ایک مسیحی سینٹ اور پیغمبر ہے، اور ہم مسلمان ان کو یحییٰ علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کا ذکر بائبل کے ساتھ ساتھ قرآن میں یحییٰ کے نام سے آیا ہے۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ سعودی عرب نے بھارت پر ڈالروں کی بارش برسانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ سعودی عرب بھارت میں 100 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، اور اس سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی ٹریک پر ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ باقی دنیا کی طرح بھارتی معیشت کو بھی کورونا سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اس خطیر سرمایہ کاری کا اعلان فروری 2019 میں کیا گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے بھی بھارت میں 75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔